حضرات، مسلسل 2 خطبات سے آپ حضرات کے سامنے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر مکمل کیا، اور تکمیل دین پر، دین کے مکمل ہونے پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی صحابہ کرام کو گواہ بنایا، تمام صحابہ کرام کی گواہی لی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید یہ امت ہر سال، ہر مہینے، ہر دن میں کوئی نہ کوئی اپنی جانب سے عمل کر کے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ دین مکمل نہیں ہے۔ وہ اپنے ان رسم و رواج کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام نے جو تکمیل دین کے تعلق سے گواہی دی تھی، ان صحابہ کرام کی گواہی جھوٹی تھی، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور یہ امت جسے اتنا صحیح دین، مکمل دین ملا، اس نعمت کو نعمت سمجھنے کے بجائے یہ امت آج کل کے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنی بدعمالیوں کے ذریعے دین میں نئے نئے طریقے، رسم و رواج، اپنی طرف سے عبادتوں کا طریقہ اختیار کر کے وہ اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ حضرات، ہم اور آپ جس مہینے میں ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور غالباً شعبان کی آج 14 تاریخ ہے۔ لوگوں نے اس مہینے کو بھی بدعتوں اور خرافات سے ایجاد کرنے سے نہیں چھوڑا۔ اس مہینے کے اندر بھی اپنی منمانی نت نئی بدعتوں کو، خرافاتوں کو لوگوں نے ایجاد کر دیا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کیا باتیں صحیح ہیں، کون سے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں انجام دیے، اور کون سے اعمال لوگوں نے اپنی جانب سے اس دین میں یا دین کے نام پر داخل کر دیے۔ حضرات، اس مہینے کے تعلق سے اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں تو ایک صحیح عمل، ایک عظیم عبادت، ایک صحیح عبادت جس کا اہتمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ تھا روزوں کا اہتمام۔ آپ نے اس مہینے کے اندر روزوں کا بکثرت اہتمام کیا۔ یہی ایک واحد عمل ہے جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، جو صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ اور روزوں کا معاملہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا کہ آپ نے شعبان کی کسی خاص تاریخ کو، خاص دن کو متعین کر کے، خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ پڑھیں ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 2331 کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصل برمضان۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مہینوں میں روزہ رکھنے کو پسند کیا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ محبوب تھا، تو وہ شعبان کا مہینہ۔ پھر
شعبان کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 736، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے معمول کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصوم الا قلیلا بل کان یصومه کلہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ کے روزوں کا معمول یہ تھا، آپ کے روزوں کا اہتمام یہ تھا، کان یصومہ الا قلیلا، شعبان کے چند دنوں کو چھوڑ کر پورے شعبان کا روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، بل کان یصوم کلہ، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے، آپ کی دوسری بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مسلسل کنٹینیو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ان حدیثوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا کسی بھی ان حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن کو خاص کر کے روزوں کا اہتمام کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی تعیین خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نہیں کی، جو کہ آپ کی بیوی تھی، جو آپ کے بہت زیادہ قریب تھی، جو آپ کے دن اور رات میں ہونے والے تمام اعمال کو جاننے والی تھی، وہ بھی کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اس مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح عمل ملتا ہے وہ ہے کہ ہم اس مہینے میں ماہ شعبان میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں، کسی دن کو خاص کر کے، کسی رات کو خاص کر کے ہم روزوں کا اہتمام نہ کریں۔ اسی طریقے سے ان روزوں کی حکمت کیا تھی؟ ان روزوں کے رکھنے کا مقصد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ وہ بھی صحیح حدیث کے اندر، جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 2357 کے تحت روایت کیا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ذرا جگہ پر کر لیجیے، آپ جو آگے جگہ خالی اس کو پر کر لیجیے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہیں، آپ شعبان میں اتنا روزوں کا اہتمام کرتے ہیں جتنا آپ دیگر مہینوں میں روزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذاک شہر یغفل الناس فیہ بین رجب ورمضان، ذاک شہر ترفع الاعمال فیہ الى رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسامہ، شعبان یہ وہ مہینہ ہے
کہ رجب اور رمضان کے درمیان اکثر لوگ اس مہینوں کے اندر یا اس مہینے میں روزوں سے غافل رہتے ہیں. لوگ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, روزوں سے غفلت برتتے ہیں اس مہینے میں, یعنی شعبان کے مہینے میں. حالانکہ ذاک شہر, اسامہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں, جو بھی ہم اچھے اعمال انجام دیتے ہیں, جو عبادتیں کرتے ہیں, جو غلط کاموں کو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں, ان تمام اعمالوں کو اس مہینے کے اندر رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور میں چاہتا ہوں, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں, مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں. اللہ, روزوں کا اہتمام کرنے کا مقصد, حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات زیادہ پسند تھی کہ جب میرے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو اس حالت میں روزے سے رہوں. تو یہ دوسری فضیلت بھی اس مہینے کے ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر رب العالمین کی بارگاہ میں اس مہینے کے اندر اعمالوں کو پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ مہینہ ہی نہیں بلکہ پیر اور جمعرات کے دن بھی ہمارے اور آپ کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے. تو کوئی شخص اس صحیح حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر کے یا بیان کر کے شب برات میں ہونے والی یا اس کے نام پر ہونے والی بے رسم و رواج کو دلیل نہ بنائے, اس لیے کہ دوسرے ایام بھی ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ دو باتیں ہم نے جانی کہ اس اعمال میں ہم کثرت سے بغیر کسی تعین کے, بغیر کسی تخصیص کے ہم روزوں کا اہتمام کریں. اس مہینے کے اندر اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, تیسری بات, بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اور بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں, اپنے آپ کو علماء کی جماعت سے جوڑتے ہیں, وہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے, وہ اس رات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا صحیح حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں غلط باتیں ایڈ کر کے, غلط باتوں کو شامل کر کے عوام الناس کو جو دین سے دور ہے, جو حدیثوں سے دور ہوتی ہے, ایسی عوام کو مزید دین سے دور کرتے ہیں. اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں, حدیثوں کے اندر اس مہینے کی یا اس رات کی 15ویں شعبان کی صرف ایک فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے, جس حدیث کو امام طبرانی, امام بہقی اور ابن حبان وغیرہ نے اپنی حدیثوں کے اندر, اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے. اور 15ویں شعبان کی یہی صحیح فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یطلع اللہ تبارک و تعالی الى خلقه لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرک او مشاحن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اللہ 15ویں شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے تمام بندوں کو, اپنی تمام مخلوق کو معاف کرتا ہے, سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے, حسد کرنے والوں کے. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا میرے بھائی اور دوستو کہ 15ویں شعبان جو ہے یہ بخشش کی رات ہے. اللہ تعالی مشرک, کینہ پرور, حسد کرنے والے, حاسدین کے علاوہ ان دونوں کو چھوڑ کر رب العالمین اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے, سب کو بخش دیتا ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے
کہ جو رب کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں ان کو اللہ مہلت دیتا ہے، اور حسد کرنے والوں کو ان کی حسد جب تک وہ معاف نہیں کر دیتے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے دیتا ہے۔ اگر تم اپنے دلوں کو صاف کرتے ہو، اگر تم اللہ کی ذات پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہو، شرک سے توبہ کرتے ہو، تب جا کر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو 15ویں شعبان کی اس خاص رات میں معاف کرتا ہے۔ بس یہی رات کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب السلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 1144 کے اندر یہ قول اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَجْمُعِ الطُّرُقِ صَحِيحٌ بِلَا رَيْبٍ، کہ اس تعلق سے جن طرق سے جن راستوں سے حدیثیں بیان کی گئی ہے وہ سب حدیثیں صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میرے بھائیو دوست، یہی صحیح حدیث کو عوام الناس کے سامنے رکھ کر کے کچھ مولوی، کچھ علماء، کچھ مولانا حضرات جھوٹی باتیں عوام الناس کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کی آواز انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ تو اس مہینے کے تعلق سے ہمیں باتیں معلوم ہوئی۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا۔ اس مہینے کے اندر اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی 15ویں شعبان کو یا 15 تاریخ کو اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو، مشرک اور حاسدین کے علاوہ سب کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سی ایسی حدیثیں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محدثین نے ان حدیثوں کو اپنی صحیح حدیث کی کتابوں کے اندر کوئی جگہ نہیں دی ہے، اس لیے کہ وہ تمام باتیں، وہ تمام روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی گڑی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو افترا کیا گیا ہے۔ اور ان حدیثوں میں سے ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی امام ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے، یہ حدیث درست اور صحیح نہیں۔ اور میرے بھائیوں دوستو، آپ دیکھیں کہ عوام الناس کے ساتھ علم سے دوری کی بنیاد پر کیسا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کے اندر غلط باتوں کو کس طریقے سے شامل کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 974 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی وہ حدیث کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع، جو صحابہ جو وفات پائے تھے، جو شہید ہوئے تھے، جن صحابہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا، ان صحابہ کرام کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کرنے گئے تھے۔ اس حدیث کو لا کر کے کچھ لوگ اس میں ایسی بات ایڈ کرتے، ایسی بات کو شامل کرتے ہیں جس کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ پڑھ لیجیے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اور اس کے اندر، اس روایت کے اندر آپ پڑھے تو آپ کو تعجب ہوگا، 15ویں شعبان کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے ہی نہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ دین کے نام پر کیا جا رہا ہے، اور افسوس عوام پر ہوتا ہے کہ عوام علماء کی باتوں کو سن کر فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اگر کوئی آپ کی ذات کا مذاق اڑائے برداشت کر لیجئے، اگر کوئی آپ پر ہنسے صبر کر لیجئے، لیکن میرے بھائیو دوستو، اگر کوئی آپ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرے، اگر کوئی آپ کو دین کے تعلق سے بھٹکائے، اس بات کو ہرگز قبول نہ کرے، اس لیے کہ یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیو دوستو، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اصل زندگی ہمیں اور آپ کو جو ملنے والی ہے، اس زندگی کو، ہماری اور آپ کی اس حیات کو، اس زندگی کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے۔
اور جہاں اس میں علماء ذمہ دار ہیں اس میں ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ بتائیں نا کتنے لوگ درس قرآن میں حاضر ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہفتے میں ایک بار پابندی کے ساتھ رب العالمین کے ذکر کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، ہم میں سے غور کریں ہم مہینے میں کتنے بار پابندی سے ان دروس کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اس طریقے سے لا تعلق رہیں گے حدیثوں سے، قرآن سے، تو ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ وہ حدیث آپ پڑھیے، اس حدیث کے اندر 15ویں شعبان کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، اور جھوٹی بات اس میں شامل کی گئی کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ جسے امام طبرانی نے، بہقی نے، ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 15ویں شعبان کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ شعبان بہقی کی روایت کو صحیح مسلم کے اندر لا کر ایڈ کیا جائے، شامل کیا جائے۔ آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھیں، آپ پڑھیں تب آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو ہنسی آئے گی کہ ایک حدیث کو کیسے خلط ملط کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے وہ محدثین، ہمارے وہ اسلاف، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات قبر میں بلند کرے۔ اگر وہ صحیح اور ضعیف کی تمیز نہ کرتے میرے بھائی اور دوستوں، تو آج ہمیں اور آپ کو ایسا دین ملتا جس پر لوگ ہنستے، لوگ مذاق بناتے کہ دیگر مذاہب جس طریقے سے آج لوگوں کی ہنسیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، دین اسلام بھی ویسے ہی لوگوں کی ہنسیوں کا مرکز بنا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے محدثین غلط باتوں کو حدیثوں سے الگ نہ کرتے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر حدیثیں اگر لائبریری کے شکل میں ہمیں ملی ہے، مساجد میں ذمہ داران آپ تک یہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اور حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو اور دوستو، اللہ صرف 15ویں شعبان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ڈیلی نائٹ، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 1145 اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 758 کے تحت روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ينزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الى سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ جب رات کے 3 حصے کرے اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، رب العالمین ہر رات ڈیلی نائٹ اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ پکار لگاتا ہے، پکارتا ہے اپنے بندوں کو کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں، کیا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا میرے بھائی اور دوستو، صرف 15ویں شعبان ہی نہیں بلکہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ یہ آپ نے فضیلت سنی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات یا اس مہینے میں ہم کیا کریں، ہمیں کن اعمالوں کو اس مہینے میں انجام دینا چاہیے۔ تو آپ نے سنا کہ ہم کسی دن کو خاص کیے بغیر کثرت سے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں، ایک عمل یہ معلوم ہوا۔ اور دوسرا عمل یہ جو حدیث سے ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو اس مہینے کی 15 تاریخ کو معاف کرتا ہے سوائے مشرک اور حسد کرنے والوں کے، تو ہم شرک سے توبہ کریں۔ دوسرا عمل ہمیں اس مہینے میں یہ کرنا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں اوروں کو شریک کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نظر و نیاز مان رہے ہیں، اس شرک سے، اس غلاظت سے ہم اور آپ صحیح معنوں میں توبہ کریں۔ اور تیسرا عمل جو اس مہینے میں ہمیں کرنا ہے کہ اگر ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی دشمنی ہے، کوئی حسد ہے، کوئی کینہ ہے، تو ہم اور آپ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے دلوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اس سے پاک۔
یہ 3 عمل اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے جو حدیث سے معلوم ہوا. لیکن میرے بھائیوں دوستو، جو لوگ آج رات میں جاگنے والے ہیں، راتوں کا قیام کرنے والے ہیں، آج روزوں کا اہتمام کرنے والے، صرف اسپیشلی خاص آج کے دن کا، یہ لوگ ایسا عمل کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہے. یہ ایسے اعمالوں کو لوگ انجام دے رہے ہیں جس کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. حدیث کی کتاب پڑھ لیجئے، اس رات کے خاص قیام کے بارے میں کوئی بھی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے. نہ کسی ایک صحابی نے اس رات کو ایک خاص قیام کیا ہو. کسی صحابی کا عمل بھی ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا. لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ جب رات مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، تو ہم کیوں نہ اس پہ عبادت کریں، ہم کیوں نہ قیام کریں، ہم کیوں نہ خاص اس میں روزوں کا اہتمام کریں. ابھی ایک بھائی سے بات ہوئی، کہا مولوی صاحب 15ویں شعبان کا آج آپ قیام کرو گے، آج آپ تہجد میں اٹھو گے. ہم نے کہا نہیں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قیام تو ثابت نہیں ہے. تو کہا ارے بخشش کی رات ہے، اگر کوئی قیام کر لے تو کیا حرج ہے. حرج ہے میرے بھائی، حرج ہے. اس لیے حرج ہے کہ قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے تعلق سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک وہ لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں سن لو، مسلمانوں سن لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اب ہم جائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. آپ نے اس رات کوئی خاص قیام نہیں کیا. دین کس پر مکمل ہوا؟ نبوت کا خاتمہ کس پر ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن آپ نے ایک بھی حدیث نہیں ملتی ہے کہ جس میں یہ موجود ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کوئی خاص قیام کیا. تو ہم کیوں کریں؟ کیا ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین پتہ ہے؟ کیا ہم زیادہ علامہ ہیں؟ کیا ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر دین کو مکمل کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے سینے سے لگانے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے، ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. کسی صحابی کے تعلق سے بھی نہیں آتا ہے کہ جنہوں نے ساتھ میں قیام کیا ہو یا کوئی خوشی یا جشن منایا. گواہی تکمیل دین کی صحابہ نے دی. جب صحابہ نے عمل نہیں کیا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، تو ہم کیوں کریں؟ تو بخشش کی رات ہے، اللہ نے کہا ایمان رکھتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی نیا کام، نئی عبادت کو ہم اور آپ ایجاد نہیں کرتے. یہ ہمارا جواب ہے کہ ہمارے لیے اسوہ نمونہ عمل کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو ایک آخری بات، اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہاں طلبہ چھوٹے معصوم بچے موجود ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں سورہ دخان آیت نمبر 3 اور 4 کو کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم یہ ڈرانے والے ہیں، اور اس مبارک رات میں ہر مضبوط فیصلے کیے جاتے ہیں، ہر تمام حکیمانہ فیصلے اس رات میں، مبارک رات میں انجام دیے. بعض علماء، بعض مولانا اس آیت کو کوٹ کر کے، اس آیت کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس رات میں یعنی 15ویں شعبان میں، یہ مبارک رات میں قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. چھوٹے بچے یہاں موجود ہیں، پوچھے آپ ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کس رات میں نازل کیا؟ کس رات میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر.
ہر عام انسان اس بات کو جانتا ہے، لیکن میرے بھائیو دوستو آپ کو تعجب ہوگا کہ منبر پہ کھڑے ہو کر کے اتنا جھوٹ قرآن کے تعلق سے بولا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ دین سے کھلواڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ بچہ مسلمان کا جس کا عقیدہ درست ہے، جو قرآن و حدیث کے جس کے والدین پابند ہیں، ان کا بچے کا یہ جواب ہوگا کہ مبارک رات، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، قدر والی رات ہے، اور وہ رات کس مہینے میں آتی ہے؟ رمضان المبارک کے اندر۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو کچھ لوگ اس طرح کی باتیں گھما پھرا کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور ایک آخری بات ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ 15ویں شعبان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے تھے، اور اس رات کو لوگ بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس رات ہمیں قیام کرنا چاہیے، عبادتیں کرنا چاہیے، تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں صحابہ کرام کی مغفرت کی دعا کرنے کس مہینے میں گئے تھے؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ مہینہ سفر کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ؟ سفر کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 5 دن پہلے جنت البقیع میں دعا کرنے کے لیے گئے تھے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس مہینے میں ہوئی؟ کس مہینے میں ہوئی؟ 12 لوگ 12 بیان کرتے ہیں، کچھ 9 بیان کرتے ہیں، کچھ 2 بیان کرتے ہیں، اختلاف ہے، لیکن مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ ربیع الاول ہوتا ہے۔ ربیع الاول سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ ماہ سفر کا آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں جو صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا کی وہ سفر کا مہینہ تھا، اور کچھ علماء شعبان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے حدیث وہاں نقل کرتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کیا یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے کہ ایسا واقعہ جو سفر کے مہینے میں پیش آیا اسے شعبان میں لا کر شعبان کی فضیلت سے بیان کی جا رہی ہے؟ تو یہ سب میرے بھائیوں دوستوں یہ کیوں ہے؟ ہماری اور آپ کی غلطی ہے، ہم اور آپ اس میں خطاوار ہے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق چونکہ قرآن سے کمزور ہے، حدیث سے کمزور ہے، اس لیے لوگ اپنی پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، اپنی دنیا کو چمکانے کے لیے آپ کے دین کا سودا کر رہے ہیں، اور آپ خوشی خوشی اپنے ایمان کا سودا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا پابند بنائے۔ الہ العالمین ہم سب کو تمام قسم کی بے جا خرافات اور رسم و رواج سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اللہ تعالی ملت بیضا پر گامزن فرما دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔